بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 ہے۔ حج کے احکامات جو تقریباً پچھلی 7 آیات میں بیان ہوئے ہیں، یہ 8ویں آخری آیت ہے حج کے بیان کے اندر۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، چند گنتی کے ایام کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، جو 2 دن میں جلدی کرے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ، اور جو 1 دن تاخیر کرے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ لِمَنِ اتَّقَى، بشرطے کہ وہ تقوی والا ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، حج کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور یا حج کے بعد کی زندگی میں اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، آیت نمبر 203 کی ابتدا یہاں سے ہوئی کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، گنتی کے ایام میں اللہ کا ذکر کرو، یعنی کہ تھوڑے دن۔ یہ اس سے مراد ہے وہ ایام جن کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ہم لوگ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک کو ایام تشریق کہتے ہیں، تو جس کے اندر جو نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق ہم بھی حجاج کرام کی نقل میں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر 10 کا دن، 11 کا دن، 12 کا دن اور 13 کا دن، یہ 3-4 دن یہاں پر مراد ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ پیچھے سے بات چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ پہلے میدان عرفات میں جاتے ہیں، پھر میدان عرفات کے بعد مزدلفہ میں جایا جاتا ہے، مزدلفہ کے بعد منی میں قیام ہوتا ہے۔ تو یہ جو 2-3 دن ہیں یہ منی کے قیام کے ہیں۔ تو منی کے قیام کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاکید پھر فرمائی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، یعنی کہ منی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ یعنی کہ یہاں پر آ کر فضول گپ شپ کے اندر جو وقت ضائع ہوتا ہے اور منی کے کیمپوں کے اندر جو بے پردگی ہوتی ہے، اس کا یہاں پر ممانعت آئی ہے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى۔ بات سمجھ لی جائے کہ منی کے اندر 12 تاریخ تک قیام کیا جاتا ہے اور 13 تاریخ تک قیام کیا جاتا ہے۔ یہ 2 چیزیں تھیں۔ ایام جاہلیت کے اندر کچھ لوگ جو 12 تک رکنے کو ضروری سمجھتے تھے کہ 12 کے بعد اگر رک گیا تو ناجائز اور حرام کرے گا، اور کچھ لوگ 13 تک رکنے کو ضروری قرار دیا کرتے تھے۔ تو اس قسم کا آپس میں اختلاف تھا کہ کچھ لوگ کہتے تھے 12 تک رکنا ضروری ہے، کچھ لوگ کہتے تھے 13 تک رکنا ضروری ہے، کچھ لوگ 13 تک رکنے کو ناجائز اور گناہ کہا کرتے تھے، حرام کہا کرتے تھے کہ اس سے حج نہیں ہوتا۔ اس قسم کا اختلاف تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کو رفع کیا۔ بات سمجھ لی جائے، بات یہ ہے کہ منی کے اندر جو قیام ہوتا ہے اس میں چند ایک کام ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہاں پر رمی ہوتی ہے، جمرات پہ کنکریاں مارنا جس کو رمی کہتے ہیں، رمی ہوتی ہے، اس کے ساتھ احرام کا اتارنا ہوتا ہے، سر کا مڈانا ہوتا ہے، قربانی کا جانور ذبح کرنا ہوتا ہے۔ منی کے اندر یہ 4-5 کام ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کو ضروری قرار دیا۔ اب منی کے اندر جو قیام ہے، تو منی کے اندر قیام کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ 12 کی زوال سے پہلے منی کو چھوڑ سکتے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ 13 تاریخ کے زوال سے پہلے منی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر کوئی 12 تاریخ کو مؤخر کر گیا ہے تو وہ کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ دوسری بات، ایک بات یہ ہوگی،
یہ جو مسئلہ ہے شریعت کا. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ 13 تاریخ تک مینا میں قیام کیا جائے، اور 13 تاریخ کو جب تک رمی نہیں کرے گا اس وقت تک نہیں جا سکتا. عام دنوں کے اندر بطور مثال کسی نے 12 تاریخ کو رمی کر لی، تو 12 تاریخ کو رمی کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ زوال کے بعد، زوال سے پہلے نہیں جا سکتا، زوال کے بعد ہی رمی کرے گا اور زوال کے بعد ہی جائے گا. یعنی دوپہر کے وقت کو ہم زوال کہتے ہیں، 12-1 بجے کا جو وقت ہوتا ہے یہ زوال ہے. اس سے تاخیر کر کے رمی کرے گا اور پھر جائے گا. اور افضل یہ ہے کہ 13 تاریخ تک قیام کیا جائے، اور 13 تاریخ تک قیام کے اندر 13 تاریخ میں رخصت یہ ہے کہ زوال سے پہلے رمی کر کے وہاں سے جا سکتا ہے. تو اللہ نے اس کی اجازت دی ہے. فمن تعجل فی یومین، جو 2 دن میں جلدی کر کے چلا جائے، فلا اثم علیہ، اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. ومن تأخر، اور جو 13 تک رکتا ہے، فلا اثم علیہ لمن اتقى، ایسے شخص پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. بلکہ دیگر روایات وغیرہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ 13 تک کا قیام جو ہے وہ افضل ہے. لمن اتقى، اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے. معلوم یہ ہوا جو تقوی اختیار نہ کرے وہ بھلے سے 13 کا افضل رہے تو اس کے لیے کوئی اتنا زیادہ فائدے والی بات نہیں ہے، البتہ بہرحال فائدہ ہے. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. اس سے پہلے حج کا لمن اتقى حج کا بیان ختم ہو گیا. جو 8 آیات جو ہیں پیچھے گزری ہے، جس میں آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً چیزیں جو ہے درجہ وار آتی رہیں. آگے جو حکم ہے واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، ایک یہ ہے. اس سے پہلے 2 جگہ پر صرف حج کی آیات کے اندر تقوی کا حکم گزرا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ آخر میں جب آئے گا تو وہاں پر اس کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں، وہ عرض کروں گا. مختصر یہ ہے کہ حج کے اندر اور حج کے بعد تقوی کا حکم تاکیدی ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض دفعہ شدید غصے میں تقوی کا حکم دیا ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت پکڑنے والے ہیں. واتقونی یا اولی الالباب، یہ دوسرا حکم ہے. اور تیسرا واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. ایک عبادت میں اللہ 3 مرتبہ تقوی کا حکم دے رہے ہیں، گناہوں کو چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں. تقوی مطلب ہے گناہوں کو چھوڑ دینا. اور گناہ کیا ہوتا ہے؟ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ ما حاق بہ النفس، سب سے پہلے اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے، وہ جو جس چیز کو کھٹکا کرے گا کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے، یہ چیز تم غلط کر رہے ہو، یہ گناہ ہے. آگے گناہ کی بہت سی تعریفیں ہیں، بہرحال اتنا سمجھ لیا جائے گناہ کرنا یہ تقوی کے خلاف ہے. اور حج جیسی مقدس عبادت کے بعد عام طور پر غرور اور تکبر آ جاتا ہے. تو اس خاص طور پر اس سے بھی بچایا ہے. ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ یہ مدینہ شریف حاضر ہو رہے تھے. نور الدین زنگی کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا کہ ایک بندہ اس شکل کا مدینہ میں آ رہا ہے، اس کو روکو. نور الدین زنگی نے فوجیں دوڑائیں اور ملا جامی آ رہے تھے، ان کو روک دیا. پھر دوسرے دن پھر خواب آیا، پھر تیسرے دن پھر خواب آیا. تو کہا اچھا تو لگتا ہے غلط ارادے سے آ رہا ہے. ان کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا. پھر جو ہے اگلے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. فرمایا کہ وہ کسی غلط ارادے سے نہیں آ رہا تھا، وہ تو عاشق ہے، تم نے اسے قید کر دیا، اب اسے قید سے نکال دو، اب کوئی معاملہ نہیں رہا. تو پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ نے جب عاشق تھا تو پھر آپ نے کیوں پکڑوایا؟ آپ نے فرمایا کہ نور الدین وہ ایسی کیفیت لے کے آ رہا تھا، اگر وہ مدینہ میں آ جاتا تو مجھے روزے سے اٹھ کے اس کا استقبال کرنا پڑتا. تو یہ ملا جامی رحمۃ اللہ. ملا جامی کے ایک مرید یہ ایسے تھے کہ ان کو محسوس ہوتا تھا ہر وقت نور کا ایک عبر ان کے سر کے اوپر ہے، ہر وقت یہ محسوس ہوتا تھا، ایسی کیفیت تھی. جب حج کر کے آئے تو حج کرنے کے بعد یہ ساری کیفیت ختم ہو گئی. تو حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے کہ حضرت پہلے یہ معاملہ تھا، آپ کو بھی معلوم ہے، اور اب یہ معاملہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا کہ حج کرنے کے بعد تمہارے اندر تکبر آ گیا ہے. حج سے پہلے تمہارے اندر آہوزاری تھی، پتہ نہیں اللہ مجھے گھر میں بلائیں گے یا اللہ مجھے نہیں بلائیں گے. تمہارے اندر اپنی حقارت تھی،
تمہارے اندر اپنے لیے جو تھا کہ میں کیسا آدمی ہوں جسے اللہ اپنے گھر بھی نہیں بلا رہا، کتنا محروم آدمی ہو، تمہارے اندر احساس محرومی تھا، اور ابھی تمہارے اندر احساس کہتری ہو گیا ہے، احساس برتری ہو گیا ہے، لہٰذا اس چیز کو ختم کرو تو پھر یہ کیفیت حاصل ہو جائے گی۔ ایک بزرگ حج کر کے آئے اور کہنے لگے کہ مجھے گناہ کا وسوسہ آیا، تو گناہ کے وسوسے کے ساتھ مجھے آواز آئی غیب سے، کیا تم نے حج نہیں کر لیا؟ پھر دوبارہ وسوسہ آیا، کیا تم نے حج نہیں کر لیا؟ پھر میں گناہ کی طرف بڑھا تو وہ آواز میرے اور گناہ کے درمیان حائل ہو گئی اور مجھے اس گناہ سے روک دیا۔ مرتے دم تک دوبارہ اس گناہ کا وسوسہ نہیں آیا۔ تکبر کا گناہ بہت خطرناک بن جاتا ہے حج کے بعد کہ میں تو الحاج ہو گیا ہوں، میں حاجی ہو گیا ہوں، میں نے اللہ کا گھر دیکھ لیا، تم لوگوں کو کیا پتا، دوسروں کی حقارت آ جاتی ہے۔ یہ عام طور پہ بات کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں، انسان کا علم تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، علم کے بڑھنے سے تکبر آ جاتا ہے، اور بھی 85 معاملات ہیں۔ تو تقویٰ کا حکم اس عبادت کے اندر بطور خاص ہے کہ اس عبادت کے دوران، کیونکہ یہ عبادت سب سے لمبی عبادت ہے، روزے کی عبادت صبح سے لے کے شام تک ہے، زکوٰۃ کی عبادت چند منٹ تک کی ہے، اور حج کی عبادت 5 دنوں تک کی ہے، تو پھر اس میں کچھ آدمی برتری کی طرف جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس وجہ سے تقویٰ کا حکم بطور خاص ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور تقویٰ میں یہ بات ذہن میں رکھو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم اس کی طرف ضرور جمع کیے جاؤ گے۔ جب آدمی اس چیز کا استحضار رکھتا ہے میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو تقویٰ کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا، اور جب اس چیز کا استحضار ختم ہو گیا کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو پھر اس کی آنکھوں سے حیا بھی چلی جاتی ہے، اس کے معاملات سے دیانت چلی جاتی ہے۔ بہرحال اللہ ہر معاملے میں تقویٰ اختیار کرنے والا بنائے۔